حضرت شاہ محمد رمضان مہمی 40 کو تو گھوڑے تے بہ کے دہلی دی جامع مسجد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شاہ ولی اللہ دے پتر شاہ عبدالرحیم دے پوترے انہیں پیچھے جا کے جمعہ پڑھ دے سے آپ نے صحابہ دی شان جمعے تے بیان کی تھی تے انگریز آ گئے انہیں کہا بابا صدیاں بعد صحابہ دا ذکر کرنے ہو اج بھی کوئی صحابہ جہا ہے چاہیے تو ایسی کہ مولوی پیر اس راہ تے چل دے جس راہ تے صحابہ چل دے انہیں بھی یورپ دے جناب لے کے ویزے تے جناب ون پونے اپنے سوٹ تے ون پونیاں پگڑیاں تے سوٹٹ بوٹٹ ہو کے تے چمک دی ہوئی تسبیحاں ہاتھ چ رکھ کے تے جناب ایسے ماحول بنا کے چمک دی ہوئی جتیاں تے جبے پا کے چاہیے تو ایسی انہاں واسطے نمونہ تے حضور نے فرمایا اے میرے غلامن انہاں دی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ فرمایا تمہارے لیے میرا طریقہ بھی لازم میرے خلفاء کا بھی لازم تے فرمایا اے طریقہ تسی دندہ تھلے دے کے نہیں رکھنا داڑا تھلے دے کے رکھنا دند انج بندہ چکے تے سارے دند باہر نکل جاندے لیکن داڑ تھلے جڑی چیز دیتی ہوئے وہ داڑا ٹوٹ بھی نہیں سکدیاں تے نہ وہ تھلو چیز نکل سکدی جناب جس نو ویکھو جناب انہاں کول متاثر ہویا تہذیب کول کوئی متاثر ہویا کوئی انہاں دے بلب کول متاثر ہویا کوئی انہاں دیاں گھڑیاں کول متاثر ہویا کوئی انہاں دیاں ٹیپاں کول متاثر ہویا کوئی انہاں دے جناب موبائلاں کول متاثر ہویا تے پھر صحابہ دی کیڑی شے تو متاثر ہوئے ہو تسی میرا ایک سوال ہے پوری امت کو انہاں کدی صحابہ دیاں سیرتاں پڑھیاں ہون تے تا انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں صحابہ کم کیڑا کیتا میں بڑا پڑھیا اللہ دی قسم ہے وہ باہر ہی کوئی نہیں رہا دنیا تے جڑا صحابہ نہ چاہیا ہو وہ باہر ہی کوئی نہیں ہاں جڑا صحابہ موڈے تے چاہیا نہ ہو اس تو بڑا کیڑا باہر سی دریائے دجلہ وچ گھوڑے سٹ دیتے تے پتن تو بغیر سٹے جانور تے پتن تو بھی نہیں پانی وچ وڑدا جتھوں عموماً راہ ہوے تے سلمان فارسی تے حضرت سعد چلدیاں سعد بن ابی وقاص بغیر پتن تو گھوڑے سٹ دیتے تے گھوڑے کنج وڑ گئے گھوڑے تے وڑدے ہی کوئی نہیں انہاں نوں پتہ سی جڑے اتنے بیٹھے نا یہ کیڑا کام جا رہا ہے گلاں کر رہے ہو تسی جنہاں دیاں گلاں کرنیاں سن وہ تانوں بھل گئیاں پھر یورپ کے معاشرے کی مثال دیتے ہو یہاں بناؤ نا معاشرہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بناؤ میں اس دن گھر گیا میں رستے بھوک لگی تو ہوٹل تو موٹر وے تے بڑے میں کلر کار تو پہلے نا چڑھن تو ایک ہوٹل جو ہے میں منڈے نے کہا روٹی لے آؤ ایک روٹی لے آؤ تو سکی کھانی سکی روٹی میں کھا کے گھر پہنچیا آؤ نہ ساڈے نال بیٹھ کے گل کرو ملک کیویں بچانا تو گھر جا کے روٹی کھانی ہو تو فون کر دیتا ویسے آ رہا ہے روٹی پکا کے رکھو عیاشیاں واسطے اسی بھی ہوٹل وچ وڑ سکدے سی اے بھی لیاؤ تے اے بھی 2 پلیٹاں لیاؤ تے 5 پلیٹاں اے بھی لیاؤ تے 10 پلیٹاں پھر میں ممبر تے کہاں کہ نہیں وہ رسول اللہ کے گھر تو مہینہ آگ نہیں جلتی تھی صحابہ تے غزوہ خیبر دے فتح تک رج کے کھجوراں میں تقریر میں اے کرن تے موٹر وے دے ہوٹل میں بیٹھ کے جناب 50,000 دا بل بنا کے روٹی کھاواں پھر حضور کے اسوہ حسنہ پر تقریر مولانا کر رہے پھر نعت خوان بھی جناب پڑھ رہا سج گئیاں گلیاں بازار نہیں گلیاں بازار تے سجیاں نہیں سارے کائنات ہی سجی دو میں جہان بھی سجے توجہ تیرے ہوتے کیڑا اثر ہویا تو اپنی گل کر تو کیوں نہ سجیا حضور دے اسوہ حسنہ ہاں نہ تیرا لباس رسول اللہ دے اسوہ حسنہ کے مطابق نہ تیری گفتگو نہ تیرا کوئی بدن نہ تیری چال نہ کوئی ڈھال گلیاں بازار تے سج گئے حضور آئے تے ساری کائنات ہی سج گئی لیکن تو نہ سجے ہوں یہ صرف لوگوں کو سنان واسطے گلاں آؤ اسی تو دسیے سکی روٹی کھا کے سکی روٹی میں کھا دی اپنے عادت تے بنائی ہے نا گلاں لوگ کر رہے ہیں ملک ایسے نہیں پڑ سکتا کہ جناب وزیر بھی عیاشیاں کرے مشیر بھی عیاشیاں کرے بیرو کرے سی اتو لے کے تھلے تک جب تک کسے دفتر چلے جاؤ فائل نو پہیے نہ لاؤ پہیے دا مطلب پیسہ نہ دیو تے فائل اگلے دفتر دے دوسرے کمرے چ نہیں جاندی اس طرح ملک کا چلنا ہے ملک چلانا چاہتے ہو تو پھر حضرت عمر دی سیرت پڑھو ہاں صدیق اکبر نے 2 سال کیڑے حالات بن گئے عبداللہ بن مسعود فرماندے ہیں اللہ دی قسم ہے جب رسول اللہ ظاہری دنیا تشریف لے گیا جی صدیق نہ ہوندے تو کسی نے بچنا ہی کوئی نہیں گلاں کر دے جو بیٹھ کے 4 بندے ہر بندہ اٹھ کے بک بک کرتا جب پوچھو صحابہ دیاں سیرتاں تے صورتاں کیوں جی سمندر میں جائے میں جا گھوڑے پائے اگر رومی ویکھن لگا تو مجانی آ گئے یہ تو جلے آ گئے یہ تو پاگل آ گئے سانو لبیک والے لوگ کہتے ہیں پاگل ہیں اسی اللہ دا شکر ادا کرنے ہاں صدیاں بعد لوگ سانو پاگل تو کیا نہ کرنا توجہ
عیاشیاں نال پیسے مکدے ہیں، ٹکر کھان نال پیسے نہیں مکدے، پکی گل۔ رب ٹکر ہر بندے نو دیندا، عیاشیاں دے پیسے نہیں دیندا۔ میں گل انہاں وال مولویاں تے پیراں دی کیتی، گلاں صحابہ دیاں کرنیاں تے پھر صحابہ جنگ وچ تیر چلن تے اکثر صحابہ دی اکھاں وچ جا لگن تے نابینے ہو جان۔ اس دن دا نا ہی بن گیا جس دن صحابہ نابینے ہو گئے۔ بڈھے صحابی ابو ایوب انصاری میزبان رسول، مدینہ پاک تو چل کے بڑھاپے چ قسطنطنیہ آج بھی مزار موجود ہے۔ انہوں نے نہیں سی پتا کہ رسول اللہ دے پڑوس وچ جتھے رسول اللہ دی مبارک اونٹنی بیٹھی سی اتھے ہی ایک یادگار بنا دیندے تے انہاں دیاں نسلاں بھی پیسے کھانے سن، کیوں جی ٹکٹ لا دیندے ایتھے رسول اللہ دی مبارک اونٹنی میرے گھر دے اس سیر وچ بیٹھی سی۔ انہاں نوں پتہ سی کہ جنہاں محبوبہ دی اونٹنی بیٹھی سی نا وہ یہی چاہندے کہ میرے دین دا کام کرو، اپنی شخصیات نہ بناؤ، اپنے ارد گرد لوگوں نوں مت گھماؤ کہ حضرت صاحب بڑے پہنچے ہوئے۔ فرمایا اسی سانوں کون جاندا سی، کیوں جی حضرت عمر پہاڑاں کول کھڑے ہو کے فرمایا نہیں عمر تے وہی عمر ہے جہدے کول 6 اٹھنا ہے قابو آندے، آج عمر 36 لاکھ مربع میل تے حکومت کر رہا ہے، حضور دی وجہ ہے اور کی دی وجہ ہے؟ آج ہر بندہ چاہتا میرے ارد گرد لوگ گھومن مینوں منن، دین دے نام تے لوگ دو نمبریاں پیسے بڑے بڑے فراڈ اپنے چہرے بدل کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیس العبد عبد یختل الدنیا بالدین، فرمایا بدترین ہے وہ انسان جس نے دین کے لبادے میں لوگوں کو دھوکہ دیا۔ یہ حضور کا اپنا فرمان ہے۔ لوگوں نے دھوکے دیتے لوگ تو اینا تو لوگوں جنت چلے جانا ہے بھاج کے، یہ تو کہن گے حضور انہاں مولویاں کو پوچھو، انہاں پیراں کو پوچھو، انہاں نذرانے منگے اسی دیتے، انہاں 11ویں پیسے منگے اسی دیتے، انہاں 12ویں شریف دے پیسے منگے ایسا دیتے، انہاں کو پوچھو اے ناموس رسالت دی جدوں انہاں گل کیتی یہ آپو اندر وڑ گئے جیلاں پھر اسائیاں بات کیتی ہے۔ ہاں جی توجہ، جیڑے علماء حق ہیں تے جیڑے مشائخ رسول اللہ نے انہاں نے وہ تو مستثنا ون، مطلب تسی سمجھو میں سارے دے خلاف کر رہا ہوں، نانا جیڑے کھڑے رہے جنہاں اپنی قربانیاں دیتیاں وہ تو پھر حضور قیامت نو بلان گے نا، ہاں بھائی تیرے خلاف پرچہ کیوں کٹا گیا؟ حضور لبیک دا نعرہ لائے، حضور مان گیا تھے کھڑا ہو جاؤ تسی، اور کٹن والے نو بلاؤ ذرا، وہ دن پھر پتے لگ جانے، اسی تو چاہتے وہ دن لگے، ہاں اس دن پھر رسول اللہ بلان گے، اسی تو اسے واسطے تیار بیٹھے، اور کیڑا کام ہے؟ تمنا ہے فرمائیے روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی، بڑی وڈی عدالت لگنی، ہاں جی اتنے تو ذرے ذرے دا حساب ہونا ہے، تو اس پرچے دا حساب نہیں ہونا۔ علماء تے مشائخ نو اندر دے کے حافظاں کاریاں نو اندر دے کے جی کیوں جی لبیک کا نعرہ کیوں لگا؟ میں نے کہا یہ نعرہ تو گو نے بھی لگایا، سگو نعرہ لاوے لبیک وسعت ہے حضور میں حاضر، حضور میں ہرنی نعرہ لاوے، کیوں جی اور جناب کائنات دی ہر شے لبیک کہے تے اساں کہہ چھڈیا تے دہشت گرد ہو گئے۔ یہ دہشت گردی دا پرچہ حضور دے سامنے پیش ہونا ہے قیامت۔ اس دن پھر بڑی عدالت لگنی ہے، 4 دن دی زندگی، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا۔ حضرت شاہ محمد رمضان مہمی شاہ صاحب نے تقریر کی تھی جمعے تے، صحابہ دی شان بیان کی تھی، انگریز آ گئے، انہوں نے کہا جی صدیاں بعد بھی کوئی ہے صحابہ جہا؟ فرمایا آئندہ جمعے وکھا دیاں۔ آئندہ جمعے جب شاہ محمد رمضان صاحب جمعہ پڑھن آئے تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرمان لگے شاہ جی آج تسی جمعہ پڑھ کے میرے مدرسے جا کے بہ جانا ہے، میں نے ایک تہاڈے نال بڑا ضروری کام ہے۔ شاہ جی جا کے بہ گئے، انہوں نے نہیں سی پتا بھائی انگریزاں نال وعدہ کے کیتا ہے، انگریز حسب وعدہ آ گئے، شاہ جی مسجد باہر نکلے، انگریز کھڑے، انہوں نے کہا وکھاؤ جی صحابہ جہا کون ہے صدیاں بعد؟ آپ نے فرمایا چلو میرے نال، مدرسے گئے تے کمرے کے اندر گئے تے شاہ صاحب دے چہرے تے کپڑا پا دیتا، شاہ محمد رمضان صاحب دے چہرے تے کپڑا پایا، تو انہوں نے پکڑ کے نا دروازے تے لے آئے، انگریز انتظار کر رہے سن، اینج کپڑا ہٹایا، فرمایا صحابہ جہا، تے مجمع چو کسی آواز لائی کہ در سیرت کے در صورت، اور کہا در سیرت و صورت صحابہ جہا۔ شاہ محمد رمضان مہمی رو پہ، انہوں نے کہا شاہ جی ہاتھیاں دے بوجھ گھوڑیاں دے تو نہیں نپائے، صحابہ تے پھر صحابہ ہی ہے جناب۔ میرا کہنا مقصد یہ کہ صحابہ دا اے گل ہے کہ صحابہ دیاں شانہ انج بیان کرو کہ انگریز بھی متاثر ہو جان کہ دسو یار ایڈیاں جو تساں شانہ بیان کیتیاں آج بھی کسی بندے جھلک نظر آ سکتی صحابہ چ؟
بجائے اس دے کہ اے گل نہ کرو کہ انگریز متاثر ہون صحابہ دیاں شانہ بیان کرو تے صحابہ دے بارے ایو جی گفتگو جنہاں تے اللہ راضی او اللہ نال راضی، صحابہ تے ہون جنہاں تے رب راضی او رب تے راضی۔ اس واسطے اپنے آپ نو کو خدا کو ڈرو، اے نہ ہوئے اللہ دے غضب تہاڈے تے کوئی برس پوے۔ ہاں اللہ غیرت مند حضور نے فرمایا سب تو بڑا ہے، تو اس تو بعد حضور فرماندے ہیں میں غیرت مند ہوں۔